أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ہمارے دروس جاری ہیں. آج اس سلسلے کا 9واں درس ہے اور ماہ مبارک رمضان کی بھی 9 تاریخ ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں نوجوانوں کے ساتھ متعلق اور ان کے جو احکام اور مسائل ہیں اس کے متعلق ذکر کیا تھا. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور ایسے مسائل ہیں، سوالات ہیں جو نوجوانوں کو درپیش ہیں. ہم انشاءاللہ آج کے درس میں ان سوالات کو بیان کریں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے. جس طرح کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نوجوان ہمارے معاشرے کا قلب ہے، دل ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے لیے پرائیورٹی رکھتے ہیں. ان کو اولویت دینی ہے ہر ایک چیز میں، کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. نوجوان ہمارے فیوچر ہیں. انسان اگر بہت زیادہ جی لے 70 سال 80 سال، پھر یہی نوجوان ہیں کہ جو آگے آئیں گے، اور جن لوگوں نے خدمات انجام دیں اور وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ نوجوان آ کر ان کی جگہ سنبھالیں گے. لہٰذا ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کی تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ہیں. ایک زمانہ تھا کہ تعلیم اور تربیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی تھی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل تعلیم پہ تو زور دی جا رہی ہے اور تعلیم کی باتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر جب تربیت کی بات آتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں. تعلیم پہ زیادہ زور ہے، تربیت پہ زور نہیں ہے. تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ہونی چاہیے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور دونوں کا آپس میں ساتھ ہے. بس نوجوان ابھی سے اپنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور جتنی بھی تعلیم اور تربیت ہے وہ کامل کر لیں، پوری کر لیں، کیونکہ کسی وقت بھی ان پہ ذمہ داری آ سکتی ہے. معاشرے، سوسائٹی کی ذمہ داری، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھیوں کی ذمہ داری، ان کے ساتھ ہونا، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کے اعوان اور انصار میں شامل ہونا، یہ بڑی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی جو ان پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. لہٰذا ان کو اس کام کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ظاہراً 1 سال یا 2 سال پہلے کسی نے آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی حفظہ اللہ دامت برکاتہ سے سوال کیا تھا کہ ہم نوجوان ہیں، ہمیں نصیحت کریں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. تو آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے ان کو 8 نصیحتیں کیں اور وہ نصیحتیں موجود ہیں. اب میرا موضوع وہ نہیں ہے، نہیں تو میں اس کا ذکر کرتا، لیکن اس میں پہلی نصیحت ہی آغا کی یہ تھی کہ لزوم الاعتقاد باللہ، لازم ہے کہ انسان اللہ پہ اپنا عقیدہ صحیح اور مضبوط رکھے. یہ پہلی چیز ہے، توحید پہلی چیز ہے، اللہ پر عقیدہ. اسی طرح اور آغا نے نصیحتیں کی ہیں نوجوانوں کو. میں اس درس میں یہ کوشش کروں گا کہ جو سوالات ان کے سامنے آتے ہیں، جس طرح کل میں نے
غلط فہمیوں کا، مس انڈرسٹینڈنگ، مسکنسیپشن کا ذکر کیا تھا، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ جو اس قسم کی مسکنسیپشنز کریٹ کرتے ہیں ان کو جواب دیں، اور اس سلسلے میں ان کو تعلیم اور تربیت کرنی ہے اپنی، تبھی وہ جواب دے سکیں گے۔ آج بھی کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو نوجوانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اگر ان کو جواب نہیں دیا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے، اور وہ اپنے عقیدے پر اور مضبوط اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ بس اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ان کی جو بھی سوالات ہیں اس کو اولویت دی جائے، پرائیورٹی دی جائے، اور ان کو حل کیا جائے۔ ان سوالوں میں سے چند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو کہ سورہ الانفال 8واں سورہ ہے، اس کی آیت ہے 24، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے اور تمہیں بلائے تو استجابت کرو، ان کو جو ہے ان کے بلانے پہ چلے جاؤ، ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو۔ لما یحییکم، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آیت کے مفہوم اور ترجمے پہ غور کریں۔ رسول اور اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں بلائے تو ان کے پاس چلے جاؤ، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر اللہ کے بلانے پر نہیں جاؤ گے، رسول کے بلانے پہ نہیں جاؤ گے، تو پھر زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ ہے۔ جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے سوالات ہیں کہ جو نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں اور ان کو ان کا جواب چاہیے۔ اس میں جو سب سے بڑا سوال، کیونکہ میں بھی جب سفر کرتا ہوں، مختلف شہروں میں جاتا ہوں، تو نوجوان مجھ سے یہی سوالات کرتے ہیں۔ تو وہ سوال کرتے ہیں، پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں دین کی ضرورت ہے؟ ڈو وی نیڈ ریلیجن؟ کیا دین آج کل کے زمانے کی جو اتنی ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس میں دین کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دین نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ سب چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے کلیئر کر دی ہیں۔ اگر وہ میڈیکل ایشوز ہیں تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر موجود ہے، اگر وہ فلاسفیکل ایشوز ہیں تو ہمارے پاس بڑے بڑے فلاسفر موجود ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں۔ یا ہم خود یہ ایبیلٹی رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہر ایک سوال کا، مسئلے کا جواب ڈھونڈ لیں۔ دین کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ یہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، لادین جس کو ہم کہتے ہیں، لادین جس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اب دیکھیں وہ یہ سوال بہت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لادین ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ روس میں بھی ایک زمانے میں جب تمام ملکوں کو انہوں نے ملا کے وہ USSR بنایا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ دین افیون ہے، اوپیم، نشہ ہے، بس اس کو چھوڑ دو، نشہ مت کرو، دین کو مت لو، دین جو ہے وہ نشہ ہے، افیون ہے۔ تو لادین آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، دن بدن جو ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہتے ہیں ہمارا کوئی دین نہیں ہے، دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی سوالات جو ہے ہمارے مسلمان بچوں سے، شیعہ بچوں سے بھی کرتے ہیں کہ دین کی کیا ضرورت ہے؟ وائی وی نیڈ ریلیجن؟ اب چونکہ لادینیت یا ایتھیسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، بس ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں اور ان کو اس سوال کا جواب دیں کہ نہیں، دین کی ضرورت ہے، بلکہ آج کل پہلے سے زیادہ دین کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی ضرورت تھی،
اب تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، سرکمسٹانسز ایسے ہیں دنیا کے کہ دین کی ضرورت پہلے سے شدید ہے، زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بہائی بن رہے ہیں، اور قادیانیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں، فعال ہیں۔ تو میری جب بات ہوئی بہائیوں سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم بہائی کیوں ہوئے؟ کیونکہ اگر تمہیں مسلمان ہونا ہے یا تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرنا ہے تو وہ والا مذہب اختیار کرو کہ جو اصل ہے، جڑ ہے۔ تو بہائیت تو شاخ ہے، وہ تو مسلمانوں یا اسلام سے ایک جو ہے شاخ نکالی گئی ہے۔ اسی طرح قادیانی بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے ایک نیا مذہب، اسلام سے نیا مذہب اور دین بنایا گیا ہے۔ بہائیت بھی یہی ہے، اگرچہ یہ دین نہیں ہے، نظریات ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا کہ انسان طبیعتاً جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے۔ جس چیز میں آسانی ہو اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں سب گرین لائٹ ہو، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو۔ جہاں ریڈ لائٹ آ گئی، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، حد ہے، مرز، باؤنڈری، وہاں پھر انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سب نہیں، اچھے انسان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ بس اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف، فرقوں کی طرف جا رہا ہے اور اصل کو چھوڑ رہا ہے، اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ بس اگر کوئی اسلام کے علاوہ باقی چیزوں کو فالو کرتا ہے تو وہ اپنی آسانیوں کے لیے کرتا ہے، نہیں یہ کہ وہ حق پہ جانا چاہتا ہے، نا، اس کو حق کی کوئی وہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا۔ اب بہائیت میں کہتے ہیں کہ کوئی پریچر نہیں ہوتا، عالم، بلکہ ایک کمیٹی ہے، وہی سب کچھ کرتی ہے، وہی سب کچھ ہے، کمیٹی ہے ایک۔ تو اس میں کوئی ریڈ لائٹس نہیں ہے، نہ تو وہاں آپ کو روزے کی ضرورت ہے، روزہ رکھتے ہو رکھو، نہیں رکھتے مت رکھو، نماز کا بھی مرضی ہے۔ تو جب ایسی بات ہو تو ظاہر ہے پھر انسان آسانیوں کی طرف جاتا ہے کہ اور اس مذہب میں، اس فرقے میں یا اس نظام میں، سسٹم میں تو بڑی چھوٹ ہے، بڑی آسانیاں ہیں، نماز پڑھو تو پڑھو، روزہ رکھو تو رکھو۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کچھ ریڈ لائٹس ہیں، کچھ گرین لائٹس ہیں، کچھ حدود ہیں، اس کو آپ پار نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو خیال کرنا پڑے گا، اور وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ بس پہلا سوال کہ دین کی کیا ضرورت ہے؟ دین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب چیزیں آسان ہیں، سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اسی قسم کی باتیں جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے، آج کل تو سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے، سب کچھ تو گوگل میں ہے، تو اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں گوگل کر لوں گا، میں انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں گا۔ ایک عالم، ایک مجتہد، جامع الشرائط، مجتہد جامع الشرائط، حاکم شرع کی تقلید ضروری نہیں ہے، یہ ان کے بقول۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تقلید میں تمہارے لیے آسانی ہے، تمہارا فائدہ ہے، نہ تو اس میں مجتہد کا فائدہ ہے نہ مرجع کا۔ ان کے لیے تو باعث زحمت ہے، کیونکہ وہ آپ کے وہ فتویٰ دیتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ آپ کا فائدہ ہے تقلید کرنے میں، جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بس یہ تقلید سے فرار کرنا، مجتہد کی تقلید سے، اور کہنا کہ آج کل سب کچھ ہے، بہت سی جگہوں پہ انسان کو جواب نہیں ملتا، اور وہ یا تو اپنے دماغ سے کام لیتا ہے کہ دین اور شریعت میں اگر آپ اپنے دماغ سے کام لیں تو مشکلات ہوتی ہیں، وہ آدمی کے جو ہے ذہن میں نہیں آتا، اور یا پھر وہ کہتا ہے کہ بس جیسا ہے ویسا رہنے دو، چلنے دو، وہ بھی غلط۔ اس وجہ سے تقلید کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے۔ اگر دین نہیں ہوگا تو انسان بغیر کسی راستے کے، شریعت کا مطلب ہے راستہ، بغیر کسی راستے کے چلے گا، کوئی اس طرف چل رہا ہے، کوئی اس طرف چل رہا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، سب نے اپنی مرضی سے
فتوے دیے ہیں اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں. اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اسپیشلی دین اسلام جو کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اس لیے دیندار نہیں ہونا چاہتے اور دین کی طرف نہیں آنا چاہتے کیونکہ دین جو ہے وہ تمام جھگڑوں کا سبب ہے، جڑ ہے. جتنی بھی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے، وہ سب دین کی وجہ سے ہیں. اگر آج ہم لڑائیاں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں اور بدھسٹ کے درمیان تو اس کی وجہ دین ہے، یا جو ہے یہود اور نصارہ کے درمیان تو اس کی وجہ دین ہے. یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے. جواب: ایسا نہیں ہے. دین کبھی بھی لڑائی جھگڑے اور اختلاف کی بات نہیں کرتا. دین لڑائی جھگڑوں کو حل کرتا ہے. دین ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مسائل حل ہوں، نہ یہ کہ مسائل زیادہ ہوں. مذہب کبھی بھی انسان کو اختلاف کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ مت کرو، اختلافات مت کرو. بس یہ کہنا کہ دین سبب ہے، وجہ ہے اختلافات کی، یہ غلط سوچ ہے. بالخصوص دین اسلام جو ہے وہ اختلافات کو حل کرتا ہے، کبھی بھی اختلافات زیادہ نہیں کرتا. اور تیسری چیز جو لوگوں کے ذہن میں ہے، نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس لیے دین کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ دین اور سائنس میں کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، اختلاف ہے. دین سائنس اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. جواب: یہ بھی غلط ہے. دین کبھی بھی سائنس علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اور میں دین اسلام کی بات کرتا ہوں. دین اسلام تو ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے انسان ترقی کرے، انسان کو اوج کمال حاصل ہو. دین تو انسان کو آسمانوں کی بلندی پر لے جانا چاہتا ہے. دین تو چاہتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو. دین اسلام نے کبھی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا، بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان جو ہے وہ ترقی کرے. قرآن اس سلسلے میں فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے. اللہ کا ذکر، دین جو ہے وہ تو آدمی کو ڈپریشن سے نکالتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اسی دین کی وجہ سے. اور یہ کہنا کہ دین جو ہے اس نے ہمیشہ لڑائی جھگڑے کو ہوا دی ہے، تو اگر کوئی شخص طالبان کو، القاعدہ کو، داعش کو دین سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے دین کی خاطر بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے تو اقتصادی مسائل کے لیے، پیسوں کے لیے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ لما یحییکم، تمہیں جو ہے اگر تم اللہ کی طرف آتے ہو، رسول اور اللہ کی بات کی طرف آتے ہو تو اس میں تمہارے لیے حیات ہے. اب اگر کوئی شخص صرف نام کا مسلمان ہے اور دین کو استعمال کر کے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے تو اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام حسین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لاحق علی السنتہم. لوگ جو ہیں وہ تو دنیا کے غلام ہیں اور دین تو ان کی صرف زبان پر ہے، منہ پر ہے. اس سے زیادہ دین پر نہ ان کو شوق ہے دین کا، نہ دینی معاملات کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ زبان کی حد تک دین ان کے زبانوں پہ ہے، عمل میں نہیں ہے. بس عزیزان گرامی، بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، اسلام اگر آپ دیکھیں اور قرآن مجید کو کھولیں تو پہلا سورہ جو اسلام میں قرآن میں نازل ہوا
اس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو اس اپنے رب کے نام سے کہ جس نے کائنات کو، دنیا کو خلق کیا ہے۔ تو قرآن تو ہمیں پڑھائی کی طرف اور اسلام تو ہمیں ترقی کی طرف، پڑھنے کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد ہوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان لوگوں کے برابر ہیں جو نہیں جانتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں ان کا رتبہ بہت بلند ہے، جو نہیں جانتے ان کا رتبہ کم ہے۔ تو اسلام نے ہمیشہ انکریج کیا ہے، کوشش کی ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ریسرچ کرو، سٹیم سیل ریسرچ کو اسلام تائید کرتا ہے، اس کی ڈی این اے ریسرچ کو اسلام کی تائید حاصل ہے۔ اور مسلمان تو جہاں بھی علوم تھے، آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، اس میں تو پہلے مسلمان تھے جو جنہوں نے یہ تمام ایجادات کیے اور دین کو اور دین اور سائنس کو ساتھ میں لے کر گئے، ساتھ لے کر جاتے رہے ہیں۔ بس آخر میں اگر ہم دین کو کہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے معاشرے میں ریسزم بڑھے گا، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگا، حقوق انسانی کی پامالی ہوگی، میٹیریلزم، مادیات زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گی، اسپریچویلٹی کم ہو جائے گی۔ ہمیں معنویت کی ضرورت ہے، اسپریچویلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ دین کی وجہ سے آتی ہے۔ بس یہ کہنا کہ دین افیون ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں دین اختلافات اور لڑائی جھگڑے کرتا ہے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر ان کے ذہن میں یہ سوالات ہیں اپنے لیے بھی کلیئر کریں، اور جو ان سے سوال کرتے ہیں ان کو بھی جواب دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح معنوں میں دیندار نوجوان قرار فرما، ہمارے نوجوانوں کے علم، ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما، اور جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرما، ہماری دعائیں اور اعمال مستجاب فرما، عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا بار اللہ، اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو یہ مبارک مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، ہماری مغفرت فرما، ہماری توبہ قبول فرما، امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار اور دوستوں میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین وانت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ طیبین طاہرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی